علی بھائی چیزیں تو بہت سی ہیں, تشنگی تو بہت زیادہ ہے. دوبارہ کبھی ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا بھی جو ہے وہ 100 بندوں میں نمبر آئے, دوبارہ ہم لائن میں لگ کے واپس آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کوئی سال ڈیڑھ میں نمبر آئے گا تو اس پہ بھی پوچھیں گے, کیونکہ رشتوں کی بات ہو رہی ہے. آج کل میں نے بہت سے ینگ جنریشن کے لڑکے لڑکی کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ اچھا اب ہماری شادی شدی تو نہیں ہو رہی, جنت میں ملیں گے. یہ کیا کنسپٹ ہے؟ جنت میں کیسے ملیں گے؟ یعنی اس طرح کے ریلیشن شپ کے ساتھ وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جنت میں ملاقات ہو یا نہ ہو. تو اگر ایک عورت کسی دوسرے مرد کی عقد میں چلی گئی ہے تو اسے اس قسم کی آفر تو نہیں کرنی چاہیے کہ تم جنت میں تو پہلا حق اسی مرد کا ہے. بالکل صحیح, جس کی وہ بیوی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ علم الاعداد, ہاتھ دکھانا اور ستاروں کا حال جو ہے وہ پوچھنا, یہ سب اس میں سے کچھ جائز نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, تو سپرسٹیشس چیزیں ہیں. نہ یہ سائنس کا علم ہے اور نہ اسے علم وحی سپورٹ کرتا ہے. بالکل اس کی تو کوئی اصل نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے یہ سائنس ہے, تو سائنس میں تو آپ ایک تجربے کو 1000 دفعہ ریپیٹ کریں, رزلٹ ایک جیسا نکلتا ہے. یہاں تو ایک جیسا نہیں نکلتا. دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو مشہور ہیں اور ان کے ہاتھ پہ شہرت کی لائن بھی نہیں ہے, تو ان کا تو رول فیل ہو گیا. اگر یہ سائنسی علم ہو تو ہمیشہ ہی ایسا ہو. ستاروں والا معاملہ تو اتنا خطرناک ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھائی. اس رات بارش ہوئی تھی, تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ جانتے ہو ابھی ابھی تمہارے رب نے مجھ سے کیا فرمایا, کہ 2 طرح کے لوگوں نے آج صبح کی ہے. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے اور ان ستاروں پہ کفر کرتے ہوئے صبح کی ہے, جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا یہ ان ستاروں کی چال کی وجہ سے بارش ہوئی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لے کے آئے. یہ بڑا خطرناک معاملہ. لوگ کہتے ہیں یہ ایک یعنی ہم جسٹ ہابی کے طور پہ کر رہے ہیں, یہ تو آپ بیسک دین کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. بالکل صحیح. جن قید ہو جاتے ہیں, سایہ ہو جاتا ہے ان کا, کوئی چھیڑخانی کرتے ہیں, اور اگر کرتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے کہ اس سے جو ہے وہ جن کیا قید ہوتے ہیں؟ یہ جنوں کے قید ہوئے ہوتے ہیں, پلس جو جنات کا اثر ہے وہ تو ہو جاتا ہے جی. اس کے لیے پھر باقاعدہ عاملین ہیں سنت اذکار کے ذریعے, اور اس کے علاوہ مختلف طریقے ہیں ان جنات کو نکالنے کے. یہ ایک پیرلل میں نالج ہے. آپ دیکھیں ہانٹنگ پروگرام ڈسکوری چینل پہ بھی چلتا تھا, وہاں پہ بھی باقاعدہ آفیسز بنے ہوئے ہیں. آپ فون کال کریں کہ یہ گھر میں سایہ ہے تو وہ آ جاتے ہیں اور وہ نکالتے ہیں, اور وہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر شرکی الفاظ کے ذریعے نکال رہے ہوتے ہیں. ہندوؤں میں بھی اس طرح کے معاملات موجود ہیں. اس کا ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں. بالکل صحیح ہے. قبر کے عذاب کے بارے میں بتائیے گا. جیسے کہ کہا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ کی روح جو ہے وہ نکلتی ہے, اس کے بعد سے آپ سب دیکھ رہے ہوتے ہو, لوگ رو رہے ہیں, یہ سارا ہے. پھر قبر میں جاتے ہو, سوال جواب, اور پھر عذاب شروع ہو جاتا ہے. اس کے اوپر بھی اختلاف ہے کہ نہیں قبر کا عذاب ہے ہی نہیں ہے, کہیں پہ ذکر نہیں. اختلاف یہ ماڈرن دور میں چند ایک لوگوں نے یہ بات کی ہے. قرآن بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے. سورۃ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں, اس میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں, اور جب آخرت کا دن آئے گا تو وہ بڑی آگ پہ پیش کیے جائیں گے. تو اس وقت تو آخرت نہیں آئی ہے, تو وہ کون سی آگ پہ پیش ہو رہے ہیں؟ وہ برزخ والا معاملہ ہے, یعنی دنیا سے لے کر آخرت کے دن تک. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک برزخ ان سین بیریئر ہے. اس کے لیے ہم قبر استعمال کرتے ہیں. قبر مٹی کی ڈھیری بھی ہو سکتی ہے, ہوا میں راکھ کا بکھرنا بھی ہو سکتا ہے, سمندر میں غرق ہونا بھی ہو سکتا ہے, شیر کے پیٹ میں بھی کسی کی قبر ہو سکتی ہے. بیسیکلی اس زندگی کے بارے میں بتایا گیا, اور وہ ان سین بیریئر ہے. اگر آپ قبر بھی کھود لیں آپ کو وہ نظر نہیں آ سکتا, وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ ایک ان سین بیریئر ہے جس کو ہم آبزرو نہیں کر سکتے. اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. عذاب قبر کا انکار جن لوگوں نے کیا, ان کے رد پہ امام بخاری نے اسی آیت کو صحیح بخاری میں ہیڈنگ میں ڈالا ہے, اور نیچے وہ عذاب قبر والی اور قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں ان کی احادیث لے کر آئے. اور مقدمہ تو ان کا قرآن سے ختم ہو جاتا ہے. ان کا مقدمہ یہ تھا کہ جب تک آخرت قائم نہیں ہوگی, حساب و کتاب نہیں ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اگر عذاب دے کسی کو تو اس کی صفت عدل چیلنج ہو جائے گی کہ ابھی تو نیکیاں اور بدیاں تولی نہیں گئی ہیں, تو پہلے کیسے عذاب ہو رہا ہے. یہ بیسیکلی ان کی جو ڈاکٹرین ہے وہ اس پہ کھڑی ہے. تو میں نے توڑ دی تھی کہ قرآن میں تو کئی جگہ ہے کہ جب گناہگاروں کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں. تو تمہاری ڈاکٹرین میں مانوں تو موت کے وقت ایک فاسق شخص کو پٹائی تو نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ آخرت کا دن تو نہیں آیا. وہ عذاب کیوں آ رہا ہے اس کے اوپر؟ بالکل صحیح. اس طریقے سے دنیا میں بھی سورہ سجدہ میں آئے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی لوگوں کو عذاب دیں گے تاکہ وہ آخرت
اورینٹڈ ہو جائیں, اللہ کی طرف پلٹ آئیں. تو عذاب کی 4 قسطیں ہیں دنیا کی زندگی میں, موت کے وقت, قبر میں, قبر سے مراد ہے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک, وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے, اور الٹیمیٹ آخری قسط جو ہے وہ آنی ہے قیامت کے دن. اللہ تعالی ہمیں ان تمام عذابات سے محفوظ رکھے. آمین. آمین.